حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محتشم ناظرین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے خلیفہ اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کا ایک روشن پہلو، آپ کا خوف خدا۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنتیں رکھی ہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو جواب دہی سے ڈر گیا، جو رب کے حضور جواب دہی کے تصور سے کانپ اٹھا، جس کو اس بات نے پریشان کر دیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جواب کیسے دوں گا، حساب کیسے دوں گا، اور مجھ سے پوچھا جائے گا، ہر عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور مجھے جواب دہ ہونا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی کا نام ہے ایمان، اس کا نام ایمان ہے۔ تو جس کے اندر یہ تصور پختہ ہو گیا، یہ شعور اجاگر ہو گیا، جس کا ایمان اس بات پر کامل ہو گیا، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے اور جواب دہی کے تصور سے تھر تھر کانپنے لگا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کی تکمیل سے روک لیا، خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے اس نے اپنے نفس کو روک کے رکھا اور کنٹرول کر لیا، تو میرا رب فرماتا ہے پھر اس کا ٹھکانہ جنت کی صورت میں ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے پیارے محبوب ہیں، جو مقصود کائنات ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، جو جن کے لیے یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے، آقا علیہ السلام خود بھی اس تصور سے پوری طرح آگاہ تھے، اور آقا علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتے تھے، ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، تو یہی کہا کرتے تھے غلام، یہی کہا کرتے تھے آپ کے چاہنے والے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ تو اللہ کے پیارے محبوب ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے تھے کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، جس رب نے مجھے اتنی عزتوں سے نوازا ہے، اتنے انعامات عطا کیے ہیں، تو اتنا ہی شکر زیادہ مجھ پر لازم ہے۔ پھر یہی تصور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں میں، آپ کے صحابہ میں، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں میں، وہ تھر تھر کانپتے تھے، اور ایک ہی بات انہیں کھائے جاتی تھی کہ کہیں ہم سے اس بارے میں سوال نہ کیا جائے، اس بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو پھر ابو بکر صدیق ہے، وہ تو یار غار مصطفیٰ ہیں، وہ رازدار مصطفیٰ ہیں، وہ وفا شعار مصطفیٰ ہیں، وہ مزاج شناس مصطفیٰ ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ صحبت جن کو میسر آئی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بچپن سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک جو سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس لیے تو کہا سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، لیکن سائے کی طرح جو ساتھ ساتھ تھا وہ ابو بکر صدیق تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح دیگر کمالات میں، دیگر اوصاف کے اندر نمایاں نظر آتے ہیں اور ٹاپ پہ نظر آتے ہیں، اسی طرح خوف خدا، آخرت میں جواب دہی کا جو تصور ہے، کنز العمال شریف کے اندر اور امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں داخل ہوئے اور ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو بیٹھے دیکھا، ایک چڑیا کو، اللہ اکبر، ایک چڑیا کو بیٹھے دیکھا نا،
تو ایک سرد آہ بھری اور سرد آہ بھر کے آپ نے فرمایا اے پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے، ایک درخت سے کھاتا ہے، دوسرے درخت پہ بیٹھتا ہے اور تجھ سے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ کاش یہ ابو بکر بھی تیری طرح کا کوئی پرندہ ہوتا اور روز محشر ابو بکر سے کوئی حساب نہ لیا جاتا۔ ناظرین کرام، یہ ہے سبق، یہ ہے درس، یہ ہے پیغام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے، آج ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکری ہے۔ ہم اپنی تعریف سن کے خوش ہوتے ہیں جب کوئی ہمارے سامنے ہمارے فضائل، کمالات، خوبیاں گنواتا ہے تو ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اترانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ان کی کوئی تعریف کرتا تھا، جب ان کی کسی خوبی کا ذکر کرتا تھا، ان کی نیکیوں کا ذکر کرتا تھا، تو آپ پتہ ہے کیا فوراً عرض کرتے تھے رب کی بارگاہ میں کہ یا رب العالمین، تو مجھے مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے اور میں اپنے آپ کو ان سے بہتر جانتا ہوں۔ اب مجھے پتا ہے من آنم کہ من دانم، میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ یا اللہ، یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں پر میرا مواخذہ نہ فرمانا اور میری خطاؤں کو معاف فرما دینا، اور مجھے ان کی امنگوں اور ان کی دعاؤں اور ان کے خیالات کے مطابق بنا دینا۔ حضرت ابو عمران جونی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن فرمایا کہ کاش میں ایک مومن صالح کے پہلو کا کوئی بال ہوتا، کاش میں انسان ہونے کی بجائے، مسلمان ہونے کی بجائے اور ابو بکر صدیق ہونے کی بجائے کسی بندہ مومن کی جسم کا کوئی بال ہوتا اور مجھ سے کوئی سوال نہ کیا جاتا، حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ یہ وہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں جن کے تقوی، جن کے ایمان، جن کے اخلاص کی شہادتیں آسمانوں سے آتی ہیں، جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابو بکر کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ 360 خصلتیں اور خوبیاں ہیں، جو ایک مومن صالح میں کوئی ایک بھی پائی جائے تو وہ صاحب ایمان ہوتا اور جنتی ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا میرے اندر ان میں سے کتنی ہے یا کوئی ہے؟ فرمایا ساری خصلتیں تیرے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے اور جواب دہی کے تصور سے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ تو اب ہم سوچئے جب ہم سے حساب لیا جائے گا، اس لیے کہا کہ ہمیشہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، عدل کبھی نہ مانگو، کیونکہ وہ عدل کرنے پہ اگر آیا تو پھر شاید ہی کوئی بچ کے نکلے۔ اگر وہاں نجات ہوگی اور چھٹکارا ہوگا تو صرف اس کے فضل سے ہوگا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، اور فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ عارف کھڑی نے کہا کہ فضل تیرے دی آس کریمہ تے ہور غرور نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی۔ اسی طرح حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم ہے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں یہ درخت ہوتا جسے کھایا جاتا اور کاٹا جاتا، دیٹس آل، مجھ سے کچھ اور سوال نہ ہوتا، میرے اعمال کے بارے میں، میری دنیا کے بارے میں، میرے معاملات کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیا جاتا۔ کہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے یہ پتا چلا، مجھے بتایا گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کاش میں یہ سبزہ ہوتا جسے جانور کھا جاتے اور بات ختم ہو جاتی، مجھے اللہ کے حضور پیش نہ ہونا پڑتا۔
آپ کا ایک شعر بڑا مشہور ہے، آپ وہ اکثر پڑھا کرتے تھے کہ لا تزال تنعی حبیبا حتی تکونہ وقد یرج الفتى الرجال یموت دونہ، کہ اے غافل نوجوان تو اپنے دوستوں کی موت کی خبر دیتا ہے، کبھی اپنے آپ کے بارے میں بھی سوچا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو امیدوں کے تانے بانے بنتا رہے اور خواہشات کرتا رہے اور یہ چیز بھی آ جائے وہ چیز بھی آ جائے، یہ خیالات یہ خواہشات پالتا رہے اور موت ان سے سبقت کر جائے۔ تعبیر رویا کے جو سب سے بڑے امام ہیں اور تابعی ہیں حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خوف خدا اس قدر تھا، احتیاط اس قدر کرتے تھے، جواب دہی کے تصور سے اس قدر آپ کانپتے اور ڈرتے رہتے تھے کہ آپ اپنی زبان سے ایسی بات کبھی نہیں نکالتے تھے جو ان کے علم میں نہیں ہوتی تھی، بات وہی کرتے تھے جو ہمیشہ اچھی طرح جانچ لیتے، اس کی پڑتال کر لیتے، اس کے بارے میں پوری تحقیق کر لیتے، رسوخ علی وجہ البصیرت بات کرتے تھے۔ اور آج ہم سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم سے ان باتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، زبان کی حرکت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کانوں کی سماعت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آنکھوں کی بصارت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ احادیث میں تو یہاں تک ہے کہ اگر یہاں ایک جانور نے کسی دوسرے جانور کو سینگ مارا ہوگا تو اس کے بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اور امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر درج فرمایا، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی اور شہد لایا گیا، یعنی آپ کو پیش کرنے کے لیے، آپ کے نوش فرمانے کے لیے پانی اور شہد پیش کیا گیا۔ جب وہ آپ کے قریب کیا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے، سسکیاں لے کے رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے، یعنی اتنے روئے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو بیٹھے تھے وہ بھی رونے لگے، اور پھر روتے روتے بالآخر صحابہ چپ ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، اور اس قدر رو رہے تھے کہ صحابہ پھر انہیں دیکھ کے رونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے رونے کو دیکھ کے رونے لگے ہیں، اور خیال یہ کرنے لگے کہ پتہ نہیں اب کیا پوزیشن ہوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی، جو کیفیت اور جو حالت ہے، تو ہمیں یہ بتا بھی پائیں گے کہ نہیں کہ سبب کیا ہے جس وجہ سے وہ رو رہے ہیں اتنے۔ انہیں خیال یہ تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیوں رو رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حالت سنبھلی اور آپ نے آنسو پونچھے، اپنے آنسو صاف کیے، تو اس کے بعد فرمایا جانتے ہو میں کیوں رو رہا تھا؟ کہتے ہیں رو اس لیے رہا تھا کہ ایک دفعہ میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست نبوت سے کوئی چیز ہٹا رہے تھے اور مجھے وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی، ایسے ہٹا رہے تھے اور مجھے وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کس چیز کو ہٹا رہے ہیں، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس چیز کو اپنے سے دور کر رہے تھے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ دنیا میرا ارادہ کر رہی تھی اور میں نے دنیا کو اپنے آپ سے دور کیا ہے اور کہا دور ہو جا، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ نے تو اپنے آپ کو اس سے بچا لیا ہے لیکن آپ کے بعد والے اس سے مجھ سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے اس لیے میں رو رہا ہوں کہ یہ دنیا ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ ناظرین کرام، ایک قول پہ بات ختم کرتا ہوں، امید اور خوف
یعنی ایمان اس کے درمیان ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ڈرنے اور امید رکھنے کے درمیانی حالت کا نام ہے. اللہ سے ڈرتا بھی رہے بندہ اور پر امید بھی رہے کہ وہ کرم فرمائے گا، بس اس کی درمیانی حالت کا نام ایمان ہے. اور اس کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول ہے جس سے بڑھ کر اس کو سمجھانے کے لیے شاید ہی کوئی بات ہو. حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ اگر آسمانوں سے یہ آواز بلند ہو کہ جہنم میں صرف ایک آدمی جائے گا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا. اور اگر وہاں سے یہ آواز آئے کہ جنت میں صرف ایک ہی آدمی جائے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا. یعنی اگر جہنم کے بارے میں کہ اس میں ایک آدمی جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں نہ ہوں، اور اگر آواز آئے کہ جنت میں ایک شخص جائے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.